امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں کی نسبت رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام سے ہے، ان کی شہادتوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت ٹی وی نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جس نسبت سے جو دن ہو اسی نسبت سے ہم پروگرام پیش کر سکیں، اسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر سکیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اہل بیت ٹی وی اسٹوڈیو میں آپ کی جانی پہچانی مانی ہوئی شخصیت جناب قبلہ اسد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مسلسل یہ دن گزر رہے ہیں اور تیزی سے گزر رہے ہیں، اور آج ظاہر ہے کہ 28 سفر بھی گزر چکی، اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اہل بیت ٹی وی نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ خصوصی نشریات کے ذریعے ان مناظر کو آپ کے سامنے پیش کریں جو ان ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے جو نسبت ہے، موضوع ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس شخصیت سے متعلق ہی ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری ٹیلی فون لائنز کھول دی جائیں گی، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں سوالات کے ذریعے، یا آپ اپنی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ تازے اربعین کر کے کربلا سے آئے ہیں، یہ شرف آپ کو مل چکا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، آج کا ہمارا موضوع امام امن بھی کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خاندان امن پسندوں کا ہی خاندان تھا، امن پسندوں کا ہی خاندان ہے۔ کسی نے بھی جنگ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ جنگ سے بچنے کی کوشش کی، ہمیشہ کردار سے جیتنے کی کوشش کی ہے انسانوں کے دلوں کو۔ تو یہ خاندان تو ویسے بھی امن پسند خاندان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ امام امن کہا جاتا ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے آپ کو، تمام مومنین مومنات کو، اور خصوصاً وارث آل محمد، وارث خون حسن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وارث ہیں، کرنی بھی انہیں چاہیے۔ دوسری بات، سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں ایک بات سرکار کی جو شہنشاہ انبیاء نے ارشاد فرمائی ہے، بڑی خوبصورت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلی ہے، صحیح، مگر ہماری نسل، ہماری دختر یعنی کہ اختر شہزادی صلوات سلام اللہ علیہ کی ہماری نسل چلی ہے۔ جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ان کی زندگانی کا ہم ابتدائی سلسلہ دیکھیں تو یہ پرورش مکمل گود رسول میں ہوئی، اور ان کا کردار جو بھی ان کی زندگانی میں رہا، اگر یہ کہا جائے یہ بالکل عکس تھا کردار رسول کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ویسے بھی انہیں صورت و سیرت میں رسول اللہ کا ہم سر کہتے ہیں کہ ہم شکل بھی تھے اور ہم سیرت بھی تھے۔ پھر کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے کہ صلح حدیبیہ ہے، یہاں صلح حسن ہے، دونوں ہی مماثلت، بہت ساری مماثلت ہیں دونوں شخصیات میں۔ جی، اور سرکار کے پیار کی جو کیفیات لکھی ہے، خاص طور پہ ہمارے برادران اہل سنت نے بڑی کمال لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ کی گود میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت نے ان کو پہلو میں بٹھا دیا، سرکار سجدے میں تشریف لے گئے، سجدے سے سر اٹھایا تو امام حسن علیہ السلام پشت پر تشریف فرما تھے۔ الغرض جب نماز مکمل کی، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ تو ادا نہیں فرماتے اس طرح جس طرح آج فرمایا، تو آج کیا بات ہے؟ ہم نے محسوس کیا شاید وہی آ گئی ہے۔ فرماتے نہیں، بلکہ میرا فرزند میری پشت پر بیٹھا تھا، مجھے یہ بات پسند آئی کہ جب تک یہ خود میری پشت سے نہ اترے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ صحیح، کیا بات ہے۔ تو جہاں رسول کی نماز میں اور نماز کے اہم رکن سجدہ میں یہ کردار اور ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جو رسول کی محبت، اچھا یہ بھی سارے عمل جو تھے بحیثیت نانا کے تھے یا بحیثیت رسول کے تھے؟ یہ سارے عمل جو تھے، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر نانا کے بحیثیت ہوتے تو امت پہ، ہر نانا پہ یہ لازم ہو جاتا سنت رسول کے تحت کہ وہ بھی اپنے نواسوں کے ساتھ یہی کردار ادا کرے۔ تو اس میں کہہ سکتے ہیں محبت نانا کی تو ہے، مگر زیادہ جو ہے سرکار نے اپنے فرزند کہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول تو ہمارا کچھ بات ہی نہیں کرتا جب تک ہم وہی نازل نہ کر دیں، تو ہر عمل پہ وہی کا پہرا ہے، ظاہر ہے، یقیناً ہے۔ رسول اللہ کے ہر عمل جو ہے وہ وہی کے تابع ہے،
تو کوئی بھی عمل ہو زندگی کا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو یہ ہوا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. رسول کے ہر عمل میں وحی کا پہرا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو ان کرداروں میں بھی یقیناً یہ ظاہر ہے کہ حکم خداوندی یقیناً اس میں شامل ہے. اور نماز کے لیے پھر قرآن میں ایک آیت ہے بڑی اہم سی کہ نماز خضوع و خشوع، غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے. تو یہاں یہ کیفیت کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پشت پر بیٹھا ہو اور پھر خیال نہ ہے، خیال نہ ہے. تو یہ نماز رسول کا یہ ایک معجزہ ہے. نماز رسول کا یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اچھا، دونوں شہزادوں سے یہ روایت ملتی ہے؟ یقیناً ملتی ہے. امام حسین علیہ السلام سے بھی ملتی ہے اور امام حسن علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یقیناً ملتی ہے. برادران اہل سنت نے خاص طور پہ کوٹ کی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ میری باغ زندگی کا پھول ہے. آگے لکھتے ہیں کہ پھر گود میں بٹھا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے بس اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی محبت کرے، ان سے محبت یعنی ان کی محبت لازم ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. سنن ابن ماجہ نے تو بات بہت آگے کی لکھ دی اور کمال ہے. میں حیران ہوں لوگ پڑھتے نہیں ہیں ایسی باتوں کو. وہ لکھتے ہیں کہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اپنی گود میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کے فرماتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، بلکہ اس کے محبوں سے بھی محبت کر. کیا بات ہے، واہ واہ. یا اللہ میں بھی اس سے خالی اس سے ہی نہیں بلکہ اس کو جو چاہتا ہو، جو اس سے محبت رکھتا ہو، سچی محبت. یہ نہ ہو کہ انہیں بھی مانتے ہیں، یہ بھی والا نہیں ہونا چاہیے. جی یہ واضح واہ واہ بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا معیار محبت واضح فرما دیا. جو ان سے محبت کرے یعنی اللہ کی محبت. یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے دشمن معاویہ کو بھی مانے انسان اور انہیں بھی مانے، جنہوں نے ان سے جنگیں کی انہیں بھی مانے اور ان کو بھی مانے. یہ نہیں چلے گا. یک طرفہ فیصلہ چلے گا. واضح اصول یک طرفہ ہی یعنی یک طرفہ سے مراد یہ کہ ان کی ہی محبت فائدہ دے سکتی ہے ان کے دشمنوں سے. اگر ذرا بھی کوئی الفت ہے یا کوئی سافٹ کارنر ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے محبت کرنے کا. اصول وضع فرما دیا سرکار نے. اصول اس کے بعد تو دوسری بات یہاں پھر لکھا ہے. خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی مشغول نماز تھے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حالت قعود میں تھے. کیا بات ہے. تو انہوں نے آپ کے گلے میں باہیں ڈال دی. محبت کا معیار دیکھیں، کمال ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں. انہیں پتا ہے کہ نماز میں کیا چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں اور کیا چیزیں نماز کی عبادت کو بڑھا دیتی ہیں. بالکل یہ جانتے بوجھتے یہ عبادات کو بڑھوا رہے تھے رسول کی. واہ واہ بالکل ایسی ہے. یعنی خلل نہیں ہو رہا تھا بلکہ عبادت بڑھ رہی تھی. اگر سجدے میں آ جاتے ہیں تو بجائے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے 70 دفعہ کہلوا دیتے ہیں. تو یہ عبادتیں تو حسین کے خیال سے بڑھنی چاہیے. بھائی کیا بات ہے، نہ کہ ہم سجدے چھوڑ دیں. واہ واہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. تو گلے میں باہیں ڈال دی اور حضرت ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہوئے اٹھے. اب دیکھیں نماز کی حالت ہے، قعود کی حالت ہے، گلے میں بچہ باہیں ڈال رہا ہے اور کون اٹھ رہا ہے؟ فخر انبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی حالت میں آپ نے رکوع فرمایا. اسی حالت میں آپ نے رکوع فرمایا. مطلب یہاں رسالت امامت کو اپنے حالے میں لیے ہوئے عبادت کو زینت بخش رہی تھی. یہ بھی بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کہنا چاہیے. اور یہ بھی بات ہے کہ رسالت مقام امامت واضح کر رہی تھی. واضح کر رہی تھی بلکہ رسالت نے ہی مقام امامت کا جس طرح سمجھایا ہے، تعارف کرایا ہے، کمال ہو گئی. تو یہاں تو گنجائش ہی نہیں بنتی جن کے ساتھ ایسا رویہ رکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کچھ نہ سمجھا جائے، سنت ہی سمجھی جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. جی. تو عبدالغفار جازی روایت کرتے کہ ایک مرتبہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 شخص بیٹھے تھے. ایک سے فرمایا تم نے گزشتہ شب فلاں سے بات کہی تھی. اللہ. اس کو تعجب ہوا، کہا یہ تو سب جانتے ہیں. فرمایا دن اور رات میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہم جانتے ہیں. اس نے کہا یہ وہ جو بات ہے وہ تو اس کے میرے درمیان تھی، آپ تک کیسے؟ فرمایا دن اور رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے جس طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت میں امام وقت ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات میں جو کچھ ہوتا ہے جہاں جہاں ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں ہونے والے سارے امور کو جانتے ہیں. واقعی سرکار کے نوٹس میں امام حسن علیہ السلام گود میں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ جن کے بچپنے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہوں ان کی جوانیاں کیا ہوں گی؟
ان کا شباب کیا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سرکار کی. جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بڑا خوبصورت ہے سرکار کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ میں تشریف فرما تھے. آپ کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا. کچھ مسائل دریافت کرنے میں مصروف تھے اور کچھ سن رہے تھے بیٹھے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا, آپ کو سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب عطا فرمایا. اس نے مولا سے سوال کیا سلام کے دوران, تو سرکار نے اس سے سوال کیا. پہلے اس نے سوال سرکار تو کون ہے, حالانکہ جانتے تھے. تو کہتے میرا تعلق آپ کے زیر تصرف علاقہ سے ہے, جو آپ کا علاقہ ہے اس سے ہے, میں آپ کی ریت ہوں. اب مسکرا کے فرماتے ہیں نہ ہی تیرا تعلق میرے زیر تصرف علاقہ سے ہے اور نہ ہی تو میری ریت ہے. میں جانتا ہوں اگر تو ایسا ہوتا, میں امام وقت ہوں تو میرے سے مخفی نہ ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر عرض کرتے ہیں آپ سے جان کی امان چاہتا ہوں, حقیقت میں یہ میں کسی کا حاشیہ نشین ہوں, کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. کیسر روم نے ایک شام کے حاکم کو خط لکھا, سوالات لکھ کر جوابات چاہے, اور کہا اگر صحیح ہوئے تو میں تمہیں 3 چیزیں دوں گا. سب سے پہلے میں تمہیں مصطفیٰ کا جانشین مان لوں گا, دوسری بات میں تیری پیروی کروں گا, اور تیسری بات میں تیرے لیے مدد کے لیے خطیر رقم بھیجوں گا اگر تو نے ان سوالات کے جوابات دے دی. لیکن اس کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے, اس لیے اس نے مجھے روانہ کیا کہ میں آپ کا چاہنے والا بن کے آپ سے یہ باتیں پوچھوں. امیر المومنین علی بادشاہ سے کائنات کی چیز چھپی ہے, کیا بات, اور میں پھر اس کو جا کے بتاؤں, اور پھر وہ کیسر روم کو جواباً خط میں یہ جوابات ادھر دے. کیا بات. سرکار فرماتے ہیں وہ ایک کام میں پروردگار سے کتنا اندھا ہے. یہ جملہ امیر المومنین کے ذات, ایک کام میں پروردگار سے کتنا اندھا ہے جو حق کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں. آگے فرماتے ہیں, فرمایا میرے حسنین اور میرے محمد حنفیہ کو بلاؤ. اچھا, کچھ ہی دیر میں تینوں شہزادے آ گئے. اب کمال انداز, سرکار فرماتے ہیں شامی یہ دونوں رسول کے فرزند ہیں, یہ میرا فرزند, تیرا جس سے دل چاہے تو پوچھ. واہ واہ. اب یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا, سرکار محمد حنفیہ کا تذکرہ بہت ہمارے ممبروں سے اتنا نہیں ہوتا جتنا پاک حسنین کا ہوتا ہے, مگر اس جملے میں فضیلت بتا رہی ہے کہ کلو نا محمد کا معیار کیسا ہونا چاہیے. جناب حنفیہ یعنی کہ فرما ایک تو فرزند میرا اور وہ رسول کے فرزند, اور دوسرا ان سے بھی جو چاہے تو پوچھ, یعنی وہ بھی علم اتنا رکھتے ہیں جناب محمد حنفیہ. جی ہاں بالکل, اس لیے کہ کربلا کے بعد کے کردار میں جو ہمیں سامنے واقعات نظر آتے ہیں اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. حضرت مختار کی جو حمایت کی ہے انہوں نے, اور پھر وہ حضرت مختار کا انتقام, کربلا کا انتقام جو ہوا ہے اس میں بڑا کردار ہے حضرت محمد حنفی, سرکار محمد حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ شامی کہتا ہے میں دراز زلفوں والے, لمبی زلفوں والے سے پوچھوں گا. ایسے حسن ویسے ہی مرقع حسن تھے. کیا بات ہے. اچھا, میں حسن کے بارے میں تحقیقی علماء اور فقہی کتابیں پڑھ رہا تھا. شاہ صاحب میں بڑا حیران ہوا, فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے محققین کہ آل محمد کے گھرانے میں ان شہزادوں میں کون زیادہ حسین ہے. یعنی سید سجاد کے حسن کو جو بیان کیا گیا کمال ہے. کیا حسن تھا سرکار سید, پھر جناب قاسم کا بھی, سرکار جناب قاسم, اور پھر حضرت عباس علیہ السلام کو ہمارے بڑھیا, جہاں امام حسن, امام حسین اور حضرت علی اکبر جیسے شہزادے موجود ہوں, وہاں ہمارے بنی ہاشم بن جانا یہ بڑی بات تھی. اور پھر جناب غازی عباس علیہ السلام کے فرزند کا حسن کمال لکھا ہے. اسی طرح بنو ہاشم کے جتنے بھی حضرت فضل, ایک سے بڑھ کے ایک حسین شہزادے. دراز زلفوں والوں سے میں سوال کروں گا. تو مولا علی بادشاہ فرماتے پوچھو. تو سوال اس لیے پوچھوائے گئے, حالانکہ جانتے تھے سوال, ہمارا یقین ہے, ہمارا عقید ہے, سوال جانتے تھے, امت تک ایک میسج ڈیلیور کروانا تھا. پہلا سوال وہ کر کے کہتے یہ بتائیے حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اللہ امام فرماتے ہیں حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ آنکھ اور کان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ, کیا کمال سرکار کا انداز گفتار ہے, کیا اس میں بلاغت چھپی ہے. یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں 4 انگلیوں کا. اور اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات یہ مکمل کر کے پھر عرض کرتا ہوں. فاصلہ ہے جو تو نے آنکھوں سے دیکھا وہ حق ہے, جبکہ جو کان سے سنتا ہے تو بہت سی باتیں غلط ہوتی ہیں.
حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا. میں آپ کے توسط سے اہل بیت چینل کے توسط سے ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دین کی مناسبت سے اور خصوصاً اس واقعے کی مناسبت سے کہ کوشش کرے مومنین کانوں سے سنی ہوئی بات کو اتنا زیادہ یقین نہ کرے جو ہم آپس کے معاشرے کے معاملات. اچھا اسی کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. جو ہم نے کان سے سنی ہے اس پہ چاہے ہم نے تصدیق کی ہو یا نہ کی ہو اس کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں فوراً. وہی جیسے واٹس ایپ کا کتنی دیر لگتی ہے ایک بٹن دبانے میں فارورڈ کرنے میں, وہی ہم یہاں سے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے فارورڈ. تو اگر ہم اس پہ قابو پانا چاہیں تو ہم پا سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی نے کہہ بھی دیا کسی کے بارے میں بجائے اس کے ہم اس کی تصدیق کریں. حق تو یہ بنتا ہے مومن ہونے کے ناطے معاف کیا جائے, بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کسی کا نیگیٹو پوائنٹ ملے ہم اس کی تشہیر کریں. تو اگر اس پہ قابو پا لیا جائے تو بہت. اور سرکار نے یہ بڑی احسان فرما کے حق اور باطل کے درمیان کا یہ فرق بتا کے ایک احسان فرمایا امام حسن علیہ السلام. میں بھی کسی ذاکر کو سن رہا تھا, ان کی بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ زبان پہ جو فالتو باتیں ہیں ان کو روک لو, اور جو فالتو تمہارے پاس مال ہے اسے روکو مت, واہ واہ, اسے جانے دو تاکہ وہ حقداروں تک پہنچ جائے. واہ واہ, کیا خوبصورت جملہ ہے, واہ واہ واہ. اور یہ زبان پہ فالتو باتیں اگر روک لی جائے تو اس سے کتنے فساد رک سکتے ہیں, بالکل ایسے, کتنی تباہیاں رک سکتی ہیں, بالکل ایسے, کتنی بربادیاں رک سکتی ہیں, کتنے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے سے رک سکتے ہیں. آپ کی بات کو بڑھانا ایک جملے میں اور چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا, اس نے کہا انسانیت کے سوالات وہ نہیں جو اس وقت انسان سے کر رہے ہیں. اللہ والے سوال بندے بندوں سے کر رہے ہیں اور بندوں والے سوال بندے بندوں سے نہیں کرتے. مطلب حق یہ بنتا تھا, وہ کہتے جس طرح کے سوالات ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں حق یہ بنتا تھا تو بھوکا تو نہیں ہے, تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تجھے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو پروردگار کی ایک صفت ہے, تو اللہ کی مخلوق ہے, تو آل محمد کا چاہنے والا ہے, تو محبوں میں سے ہے. سوال یہ بننے چاہیے تھے, سوال کہیں اور تیرا عقیدہ کیا ہے, تو کس کو کس طرح مانتا ہے, اچھا تو یہ اتنا کیوں کرتا ہے, تو فلانی کے کیوں مانتا ہے. مطلب ہم ان چیزوں میں چلے گئے ہیں. یہ ہمارے سوال جو فرشتوں نے پوچھنا ہے وہ ہم پوچھ رہے ہیں, جو ہم نے پوچھنے تھے وہ فرشتے پوچھیں گے آگے کہ تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں, تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں پیش کر دوں. یہ سوال ہونے چاہیے. حق تو یہی بنتا ہے. اور ریت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخی ہو جائے گی اگر ان چیزوں پہ غور کر لے کہ ہمیں باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا کچھ لوگ اس کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھی کہتے ہیں تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے جو مجھے اللہ نے پوچھنا ہے, تو یہ پوچھ کے بھوکا ہے یا نہیں ہے. تو لیکن یہ چیزیں بھی تو ضروری ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ہم بے نمازی دیکھ رہے ہیں تو اسے تلقین تو کریں, کیونکہ امام حسین جب مدینے سے چلیں یہی تو کہا ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں, دوستی کا حق تو یہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ آپ جس رستے پہ جا رہے ہیں آگے گڑھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رستہ ہے اور اندھیرا رستہ ہے, اس میں آگے جا کے گڑھا ہے, ذرا سنبھل کے جانا. تو دوستی کا حق تو یہ ہونا چاہیے. میں تھوڑی سی بات اور اضافہ کرنا چاہوں گا. کمال سوچ ہے آپ کی, کیا بات ہے سید. جو چیز عمل کے ساتھ منوائی جا سکتی ہے وہ کلام سے نہیں منوائی جا سکتی. مطلب ہم خود وہ عمل کریں تاکہ وہ دیکھنے والا ہمارے عمل سے سیکھے. دیکھیں میں اگر آپ کو کہ بھائی نماز پڑھی یا نہ پڑھی, اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاہ صاحب میں ابھی مصلی پہ نماز پڑھ کے ہٹا تو میں نے آپ کے لیے بڑی دعا مانگی ہے کہ پروردگار آپ کا یہ معرفت کا معیار بڑھا ہے, پروردگار آپ کے لیے آسانیاں. تو نماز میں لطف ہی بڑا کمال ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اتنا سا ٹائم لگتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں ساری زندگی کام تو چلتے ہی رہتے. اب یہ ایک انداز ہے بڑا خوبصورت سا, بجائے اس کے کہ اس کو, کیونکہ آج کل سیدھی بات کرنے سے ایک دم لوگ گھبرا جاتے ہیں یا مخالف ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ پاکستان سے بات کر رہی ہوں مسز رضوان. جی مسز رضوان صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ میں اپنی نانی کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تھوڑے لڑتے ہیں اور جاب کے لیے ان کی مولا کرم کرے. مولا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جی قبلہ, کوئی ان کے روزگار کے لیے, ان کے نندوئی کے روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. وہ بے روزگار ہیں, مولا ان کے کاروبار میں ترقی دے یا روزگار انہیں عطا ہو, کوئی نوکری عطا ہو. تو یہی دعا ہے کہ پروردگار ان کے روزگار میں الہی آمین فرمائے کہ کھل جائے روزگار. اور دوسرا اگر تھوڑا سی محنت کرنی پڑے گی,
صبح صبح جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے صبح صادق کا، اس وقت اٹھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے سلام امام زمان علیہ السلام کو پیش کرنے کے بعد 92 ٹائمز اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھیں، دعائے فرج پڑھیں. جی دعائے فرج 92 مرتبہ آپ صبح صادق کے وقت پڑھیے کعبے کی طرف رخ کر کے. انشاءاللہ جلد آپ کے اور آپ کے خانوادے کے جو گھروں میں بے روزگاری ہے وہ ختم. بہت خیال کیجیے گا. کل پروگرام ہمارا 3:30 بجے شروع ہو جائے گا لندن کے ٹائم کے مطابق 3:30 بجے، اور غالباً پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8:30 بجے شب میں یہ پروگرام ہمارا کل سے انشاءاللہ پیش ہوگا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال کیجیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد.